رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں 29واں سپارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں وہ پہلی سورہ ملک، پھر سورۃ القلم، پھر سورۃ الحاقہ، پھر سورۃ المعارج، پھر سورہ نوح، پھر سورہ جن، پھر سورہ المزمل، پھر المدثر، پھر سورۃ القیامہ، پھر سورۃ الانسان اور آخر میں سورۃ المرسلات۔ یہ صورتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ سورہ قلم کے ابتدا میں رب فرماتا ہے نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم، یعنی فرشتے لوح محفوظ میں جو تقدیریں لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ آپ کا جنون سے کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیا کہ کفار نے کہا تھا، کہنے لگے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے جس پر ذکر اتارا گیا ہے معاذ اللہ تو مجنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاموش ہیں، رب آپ کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے محبوب سے وہ محبت ہے، وہ پیار ہے کہ پہلے انبیاء پر اعتراض ہوتا تھا تو وہ جواب خود دیتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، اس لیے جو آپ پر اعتراض کیا جاتا تو رب عرش سے اس کا جواب اتارتا۔ کسی نے کہا کہ محمد تیری نسل کٹ گئی ہے، اللہ نے قرآن اتارا، پوری صورت اتاری، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے پیارے تیرے دشمن کی نسل کٹ گئی ہے، تیری نسل تو قیامت تک چلنے والی ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر تو رب کی نعمتیں ہیں۔ وانک لاجرا غیر ممنون، آپ کا اجر تو ختم ہی نہیں ہونے والا، اور مجنون کے لیے تو کوئی اجر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجنون کو اپنے عمل کی خبر ہی نہیں ہوتی تو اجر کیا ملنا ہے۔ لیکن اے پیارے تیرا اجر تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اجر ہے کہ آپ نے لوگوں کو نماز سکھائی، آپ نے حج سکھایا، آپ نے زکوٰۃ سکھائی، آپ نے لوگوں کو تلاوت سکھائی، آپ نے لوگوں کو درود سکھایا، آپ نے لوگوں کو ہر نیکی سکھائی، اور آپ کی امت آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہی ہے، تو قیامت تک ہر سجدے کا ثواب آپ کو جا رہا ہے، ہر صدقے کا ثواب آپ کو جا رہا ہے، ہر حج کا ثواب آپ کو جا رہا ہے، ہر تلاوت کا ثواب آپ کو جا رہا ہے، اور قیامت تک جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں سب کا ثواب سرکار کو جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا آپ کا اجر کبھی نہیں ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا خلق ایسا عظیم ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، اس رفعت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انما بعثت
لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، مجھے اللہ نے اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچا دوں. یعنی ہر خوبی جو اخلاقی خوبی ہے، اخلاقی خوبیاں کیا ہیں؟ کہ بندہ سچا ہے، بندہ امین ہے، بندہ سخی ہے، بندہ بہادر ہے، بندہ متواضع ہے، انکسار کرنے والا ہے، منکسر المزاج ہے، اور اسی طرح بندہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. یہ ساری اخلاقی خوبیاں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر خوبی کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں، کہ جیسا صبر آپ نے کر کے دکھایا ایسا نہ کسی نے پہلے کیا نہ بعد میں ہو سکتا ہے. جیسی سخاوت آپ نے فرمائی اس کی مثال نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، اور جیسی بہادری آپ نے دکھائی ایسی مثال نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم. ایک مرتبہ کسی عالم دین سے پوچھا کسی نے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، وہ اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے دربار کے 12 دروازے بنائے ہوئے تھے کہ جس میں سے مرضی آ کے کوئی مانگے وہ دیتا تھا. تو ایک منگتا آیا، اس نے ایک دروازے سے آ کر مانگا، اس نے دے دیا، پھر وہ دوسرے سے بھی آ گیا، اس نے پھر دے دیا، وہ تیسرے سے آ گیا، وہ چوتھے سے آ گیا، وہ 12 میں سے آیا. بادشاہ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا، وہ دیتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ 12 پورے کر کے وہ پہلے میں سے پھر آ گیا. تو بادشاہ نے حاتم طائی نے پھر دے دیا، پھر بھی اس کے مزاج میں خلل نہیں آیا اور اس کے چہرے پہ بل نہیں آیا. تو اتنا سخی تھا وہ. کیا ایسی سخاوت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی بتا سکتے ہیں؟ تو یہ فرمایا کرتے تھے سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ سوال ہوا، میں نے جواب دیا کہ اس سے بھی بڑی سخاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے. اور وہ فرمانے لگے کہ 12 دروازوں سے اس نے مانگا اور بادشاہ دیتا رہا، تو اس کا جو سوال تھا اور اس کی جو طبیعت تھی اور اس کی جو جھولی تھی وہ بھری نہیں، اس لیے وہ دوبارہ پھر آ گیا. اگر وہ خوش ہو گیا ہوتا اور اس کا مزاج بھر گیا ہوتا تو پھر دوبارہ تو نہ آتا، اس کی تسلی نہیں ہوئی. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. 10 سال حضور کی خدمت کرتے رہے، آپ کو تہجد کے لیے پانی پیش کرتے رہے، وضو کے لیے، تہجد کے وضو کے لیے صبح اٹھ کر پانی پیش کرتے رہے. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربیہ تو سل ما شئت، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. تو وہ ربیہ عرض کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی سنگت اور صحبت مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے تو مانگ لے، کچھ اور بھی مانگ لے، یہ تو ہو گیا، کچھ اور مانگ لے. عرض کیا ذالک یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ اس کے بعد اب کیا مانگوں، اب مانگنے کی مزید کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے. تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے میں نے اس کو جواب دیا کہ حاتم طائی نے 12 مرتبہ دیا لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، سرکار نے ایک ہی بار اتنا دیا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خلق کی کیا بات ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. تو یہ چیز ہوئی. اس کے بعد وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے میں سورہ قلم کی ایک بات چلتے چلتے کہہ دوں
کہ رب فرماتا ہے کہ کچھ لوگ روز قیامت آئیں گے اور ان کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، وہ کر نہیں سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، اس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، آپ میری تفسیر برہان القرآن دیکھیں، اس کی کئی تفسیریں ہیں کہ پنڈلی کھولے جانے کا کیا مطلب۔ اس دن قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور کچھ لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چڑھ جائے گی۔ کیوں چڑھ جائے گی؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ تندرست ہونے کے باوجود نہیں آتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور تندرست ہو اور اسے کوئی مانع صلاۃ چیز حائل نہ ہو، اور پھر وہ مسجد کے قریب رہ کر مسجد میں نہ آئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، وہ تندرست ہونے کے باوجود، سالم ہونے کے باوجود ان کو بلایا جاتا تھا تو آتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت کا شوق و ذوق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ الحاقہ ہے کہ روز قیامت کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کچھ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں والوں کی کیا شان ہوگی اور بائیں والوں کی کیا حالت ہوگی، یہ سارا منظر یہاں کھینچا گیا ہے، سارا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب سے بخشش مانگو، تو دیکھو پھر رب تعالیٰ کیسی رحمتیں نچھاور کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے اوپر مال و دولت کی بارش کر دے گا اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہریں عطا کر دے گا، بس اللہ سے بخشش مانگو۔ ایک صحابی ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، کہنے لگا میری تجارت نہیں چل رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ بس جو بھی آپ سے آ کر سوال کرتا ہے تو آپ ہر سوال کا یہی جواب دیتے ہیں کہ استغفار کرو؟ فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں نہریں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا حل استغفار میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارشیں کم ہوئی تو آپ آئے اور آپ نے استغفار شروع کر دیا۔ کوئی آپ نے نماز نہیں پڑھی، کوئی آپ نے سجدہ نہیں کیا، جیسے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، آپ بس استغفار ہی کرتے رہے اور اٹھ کر چل دیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم پر بارشوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ قرآن پڑھو، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تو تم پر بارشوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو واقعی اتنی بارشیں ہوئیں کہ ہر شاید جل تھل ہو گئی۔ فرمایا نماز کوئی ضروری نہیں ہے، اصل مسئلہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اسی لیے صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور محض صرف دعا ہی اکٹھے ہو کر لوگ مانگ لیں تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اور سورہ جن ہے،
جس میں بتایا گیا ہے کہ جنات آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو ایسا ان کے دل پر اثر ہوا کہ مومن ہو گئے، اور پھر دوسرے جنات کو لے کر آئے اور پھر ان کو مسلمان کیا. یعنی جنات کے اندر دین کی تبلیغ کا سلسلہ پھیلا تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آیا، اور جنات نے جا کر اپنی قوم میں جو واعظ کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم ایک بڑا ہی عجیب و غریب کلام سن کر آئے ہیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، تو تم بھی ایمان لے آؤ. وہ جو دعوت اور تبلیغ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر جنات نے کی، وہ اللہ کو یوں پسند آئی کہ اسے حصہ قرآن بنایا، اور اسی مضمون پر مشتمل سورہ جن نازل فرمائی گئی. اور دوستو اسی طرح سے آگے سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل میں فرمایا گیا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو. ابتدا میں یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جو صورتیں انتہائی آغاز اسلام میں نازل ہوئی تھی ان میں سے یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے، دونوں اتری. تو دونوں میں ہی بلکہ تہجد کا ذکر ہے. ابتدا میں 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، ابتدا میں تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی، اور لمبا قیام فرض کیا گیا تھا، اتنا لمبا کہ صحابہ کرام گر پڑتے تھے، ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، اور وہ کبھی ساری ساری رات بھی کھڑے رہتے تھے. تو فرمایا اے چادر اوڑھنے والے پیارے محبوب، قم اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ چھوڑ دو، باقی سارا ہی قیام کرو. تو پھر اللہ نے کمی کر دی، فرمایا نصف کر لو، نصف کر دیا. تو پھر کہا کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہوتا تو اچھا تھا، تو فرمایا اوین قس من ہو، کہ بعض کے لیے کہا کہ کم کر دو، بعض کے لیے کہا کہ زیادہ کر دو. الغرض نصف رات کے قریب لوگ قیام کرتے تھے، وہ چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں. اور اس کے بعد پھر 5 نمازیں جب فرض کی گئی تو تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی. اب اپنی خوشی سے کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس پر تہجد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. مگر میں دوستوں کہتا ہوں کہ تہجد اتنی پیاری عبادت ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قبولیت کا وقت نہیں ہے، کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو سن نہیں رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ اپنے رب سے جو باتیں کرتا ہے تو اس وقت سے بڑھ کر کوئی اس سے بڑھ کر اللہ کے قریب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے تو تہجد بھی پڑھنا چاہیے. اور خاص کر سردیوں کی لمبی راتیں برطانیہ میں جب آتی ہیں تو ساری رات آدمی سو لے تو پھر بھی ابھی رات باقی ہوتی ہے، تو ان راتوں میں تو خاص کر اٹھنا چاہیے اور تہجد نہیں چھوڑنا چاہیے. اور رہ گئی گرمیاں، تو گرمیوں میں برطانیہ میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے یا رات چھوٹی ہے تو پھر آپ دن کے وقت اس کی جگہ پر کچھ نفل پڑھ لیں گے تو وہ کمی پوری کر دی جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سفر میں گزار دیتے تھے، تو آپ اس کی جگہ پر دن کو چند نوافل پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. میں اپنے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان.
رمضان، یہ ہے نوید رمضان،